بہت سے انڈیپینڈنٹ ماہرین کا جو سیاسی تجزیہ ہے، جو قانونی تجزیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایتھر من اللہ صاحب کی جو یہ رائے ہے اس کو اس کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے۔ یہ جو نوٹیفیکیشن آیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا 16 جنوری 2024 کا، جس کے اندر ایک GIT بنائی گئی ہے اور اس میں جو سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے فیصلوں کے حوالے سے اور شخصیات کی تضییق کی جاتی ہے، اس کے خلاف کچھ کارروائی کی جائے گی، تو اس کانٹیکس میں اس بیان کو بھی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ کہ اب سپریم کورٹ کی نئی شکل کیا ہوگی۔ ہم جانتے ہیں گزشتہ 10 دنوں میں 2 سپریم کورٹ کے سینئر ججز نے اور ایک فیوچر چیف جسٹس نے استعفا دے دیا، سو اس کے بعد اب جو 3 جگہیں خالی ہیں یہ کس طرح کی سپریم کورٹ شیپ اپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی، اس پہ بات کریں گے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس بظاہر اکبر نقوی صاحب نے 10 جنوری کو اور اگلے چیف جسٹس بننے والے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے 11 جنوری کو استعفا دیا تھا۔ ججز کی سینیورٹی فہرست اب تبدیل ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس کے بعد دوسرے نمبر پر جسٹس طارق مسعود، جبکہ تیسرے نمبر پر جسٹس منصور علی شاہ۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے بعد اب اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل کے مستقل رکن بھی بن چکے ہیں۔ پہلے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت 16 ججز کی جگہ خالی تھی، حالانکہ جو 2 استعفوں کے بعد سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت ججز کی تعداد اب 14 رہ گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں اس وقت 3 ججوں کی اسامیاں خالی ہیں اور ابھی سپریم کورٹ میں مزید جو نئی آگے ایلیویشن ہوگی، یہ طریقہ کار کیا ہوگا، اس سے جڑے اور بہت سارے سوالات۔ حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، راجہ محسن نجات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ جی۔ ایک تو سب سے پہلے جو آج کی تقاریر تھی، جو پورے سپریم کورٹ میں اس جوڈیشل مکمل ہونے کے اوپر جو رپورٹ کارڈ تھا، لیکن اب ہم ایک نئی سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ 2 سینئر جج صاحبان جب استعفا دیں گے تو اب جو نئی حیت ہوگی، جو نئی شکل ہوگی سپریم کورٹ کی، وہ کیا ہوگی اور کس بیسس کے اوپر اب جو نئے یہاں پہ تعیناتیں ہوں گی؟ کیا سینیورٹی پرنسپل ہوگا یا جو ماضی کی ساری مثالیں دیکھ رہے ہیں اسی روایت کو آگے چلایا جائے گا؟ دیکھیں، ایک جو ججز پاناما جورسپروڈنس سے چل رہے تھے اور ڈرائیونگ سیٹ پہ سپریم کورٹ میں، وہ تقریباً اب ایک سائیڈ لائن ان کو ہو گئے ہیں۔ 2 ریٹائر ہو گئے ہیں، ریزائن دے دیا، کچھ چیف جسٹس تھے وہ ریٹائر ہو گئے۔ اب جو ہم کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں گروپنگ ہے، وہ گروپنگ کسی حد تک ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب 2-3 ججز ہیں جن پہ آج بھی پاکستان بار کونسل نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ جو سینیورٹی پرنسپل کے اگینسٹ جو جونیئر ججز سپریم کورٹ میں آئے، وقار سیٹھ جو فارمر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کی پٹیشن ٹیک اپ کی جائے، تو ان کا بھی چانسز ہیں، ان کے بھی کہ وہ ان کی بھی اپوائنٹمنٹ کوئی کلعدم ہو سکتی ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے وہ کام۔ لیکن یہ ہے کہ جو گروپنگ تھی بڑی واضح، جو عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس قاضی فیصل کے دور میں تھی، وہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر کی ریزگنیشن کے بعد وہ تقریباً ختم ہو گئی۔ اب ڈرائیونگ سیٹ پہ چیف جسٹس قاضی فیصل اور ان کے جو سوچ کے ججز ہیں وہی ہیں، اور اگلے تقریباً 3.5-4 سال انہوں نے ہی رہنا ہے۔ اور تقریباً اب جس طرح 3 ججز انہوں نے مزید اپوائنٹ کرنے ہیں ججز، اب کرائٹیریا ججز کی اپوائنٹمنٹ کا وہ پروپوزل آ رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سینیورٹی پرنسپل پہ یہ ججز بڑے، یہ جو جسٹس قاضی فیصل اور ان کی سوچ کے ججز ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سینیورٹی کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے جب تک کرائٹیریا نہیں بنتا۔ تو اب کرائٹیریا جب بنے گا تو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سینیورٹی کو بھی نمبر دیے گئے ہیں، لیکن کرائٹیریا میں مختلف ججز آئیں گے۔ اب اس وقت سپریم کورٹ میں جسٹس سردار طارق نے مارچ میں ریٹائر ہو جانا ہے، تو فوجداری قوانین پہ گرفت رکھنے والے جج اب کوئی نہیں ہوگا سپریم کورٹ میں۔ جو جیل پٹیشن ہارڈ کور کیسز سننے والے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک دفعہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کے دور میں کرمنل اپیل صرف 2-3 تقریباً رہ گئی تھی، 200-300 رہ گئی تھی، وہ اب جیل پٹیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، کرمنل کیسز کو نہیں سنا جا رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب جو یہ 3 ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، ان میں دیکھنا ہوگا کہ فوجداری قوانین پہ گرفت رکھنے والا کس جج کو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سو کمپیٹنس کی بات بھی ہے، سینیورٹی کی بات بھی ہے، پھر وہ گیپس بھی فل کرنے ہیں کہ کس طریقے کے جو کارروائیوں کے لیے ہمیں اپروپریٹ جج بھی لانے۔ جی، اس پہ محسن آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کتنی جلدی جو ہے یہ فیصلے ہو جائیں گے، بیکاز یہ جگہ جب پوری بھی ہونی ہے، اور کیا یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے اس کے بارے میں، یا ابھی تھوڑا الیکشن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ ہو؟ دیکھیں، کمیٹی جو ہے وہ اس حوالے سے اپنا کام کر رہی ہے، لیکن آج جو پاکستان بار کونسل کا اعلامیہ آیا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے،
کیونکہ یہ بہت سے جو قانونی برادری کے لوگ ہیں، ایون ججز کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ سینیورٹی کی بنیاد پہ ججز کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونا چاہیے، اور آج جو جسٹس وقار سیٹھ کی پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کر کے فیصلہ کرنے کا مطالبہ جو کیا گیا ہے، تو اگر یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوتا ہے، تو اس سے کوئی نیئرلی 6 جج ایسے ہیں جو متاثر ہوں گے. اس میں مستقبل کے چیف جسٹس ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے، جنہوں نے بننا ہے 2030 تک جا کے، وہ بھی متاثر ہوں گے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. باقی اس وقت فوری طور پہ سپریم کورٹ میں 3 ججز کی جگہ خالی ہے. ایک تو 2 ججز جو ریسنٹلی جنہوں نے استعفیٰ دیا، اس سے پہلے ایک سیٹ پہلے سے خالی تھی. اب دیکھیں یہ کمیٹی کتنا جلدی اس حوالے سے جو بھی طے کرتی ہے چیزیں. تاہم ماضی میں ایک بڑا تگڑا موقف یہ بھی رہا ہے کہ صرف سینیورٹی اصول نہیں ہونا چاہیے بلکہ میرٹ کو بھی اصول ہونا چاہیے، اس چیز کو بھی دیکھا جانا چاہیے. تو یہ اس حوالے سے اب کیونکہ معاملات ایک کمیٹی دیکھ رہی ہے، اس نے اپنا بہت سارا کام کر لیا ہے، شاید 1 سے 2 ہفتوں میں وہ اپنا جو باقی کام ہے وہ بھی مکمل کر لیں، تو پھر ہمیں سپریم کورٹ میں جو 3 ججز کی جگہیں خالی ہیں یہ فل ہوتی نظر آئیں گی. اور جو ابھی تک اصول یا جو جسٹس موجودہ چیف جسٹس کا موقف رہا ہے پہلے، اس کے مطابق تو پھر ہمیں یہاں پہ جو چیف جسٹس ہائی کورٹس کے ہیں، پشاور کے، اسلام آباد کے یا باقی، یہ پھر سپریم کورٹ میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی سینیورٹی پرنسپل جو ہے، اگر سینیورٹی پرنسپل ہوگا تو پھر چیف جسٹسز ہی آئیں گے ہائی کورٹس کے. تو ابھی 3 سیٹیں خالی ہیں. 1 مارچ میں، مطلب 1-1.5 مہینے بعد جسٹس سردار طارق مسعود جو سینئر پیونی جج ہیں انہوں نے بھی ریٹائر ہو جانا ہے. تو پھر ہمیں وہ جو ہے وہ دیکھیں 4 تو یہ خالی ہو جائیں گی. پھر اگر وہ جو پٹیشن ہے اگر وہ اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے تو پھر تو خیر بہت زیادہ جگہیں خالی ہو رہی ہیں. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہوتا ہے، جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس بھی ایک نیگوشیٹنگ پاور ہوتی ہے، لا منسٹر کی، اٹارنی جنرل کے پاس. وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پروسیس کا حصہ بن جائیں. اب ایک نئی حکومت بھی آنے والی ہے، تو وہ معاملات کو مزید کمپلیکیٹ کرے گی یا یہ پورے فیصلے صرف اور صرف سپریم کورٹ میں ہوں گے؟ دیکھیں، جوڈیشل کمیشن کے ٹوٹل ممبران ہیں 9. اس میں بار کے ممبر اٹارنی جنرل، لا منسٹر ہیں، اور اس کے علاوہ 5 سپریم کورٹ کے ججز اور ایک ریٹائرڈ جج ہوگا. یہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے 9 لوگ ہوں گے. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ حکومت کسی طرح بھی چیف جسٹس کے خلاف بڑا مشکل ہے وہ جائے. ٹھیک ہے. پی ڈی ایم گورنمنٹ عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے کئی دفعہ ان کے خلاف بھی کھڑی ہوئی، لیکن ایک ہم نے دیکھا کہ 3 ججز جو جونیئر ججز کے اپوائنٹمنٹ میں سپورٹ بھی کیا ہوتا. تو حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس کے ساتھ ہی رہے گی. چیف جسٹس اب قاضی فائز صاحب، یہ اس وقت بڑی آئیڈیل سچویشن ہے سپریم کورٹ میں. انہیں کسی قسم کا اس وقت چیلنج ود ان سپریم کورٹ نہیں ہے جس طرح عمر عطا بندیال صاحب کو تھا. تو اس وقت ان کا وہ ججز جس طرح کے چاہیں وہ لا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں. اور بار کی بھی پوری سپورٹ، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت بھی ہے. حالانکہ انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جس پہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو پسند نہ آئے ہوں، لیکن جو اس وقت لارجر آبجیکٹو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اس میں جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ کھڑی ہے. اور جسٹس قاضی فائزہ اور حکومت کا اگر آپ دیکھیں تو 9 مئی کے حوالے سے جو موقف ہے 1 پیج ہے. جی صاف جو بات ہے 1 پیج پہ ہم سارے